اس سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر۔ تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بحثیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اہل تشیع جب اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کی خلافت حق تھا، ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا، نعوذ باللہ، تو ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تو بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے، اپنے اعمال ساتھ لے گئے، وہ امت گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا؟ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ان بحثوں میں نہ ہم الجھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس ایک الہ کی عبادت کرنی۔ اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں، ساڈے مامے کا پتر تے لگتا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سسر ہے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، پہلے بیعت سے بھی ٹوٹ گئی۔ یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے۔ میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال۔ اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے، ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو، اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بسر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں، ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ، ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے میں ضمناً چیزوں کو بیان کرتا تھا، پھر جب اس سے کنفیوژن کھڑی ہوئی ہے پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہہ رہا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا۔ اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا۔ اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی۔ سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صاحب تھے، پر زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ۔ جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھواتے تھے، سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا،
जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी? अली ने कादमे वही से इनकार किया, मेरा क्लिप आधा लगाया, मैं कब इनकार करता हूं? ओ भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का दामतुल्लाहि अलल काज़िब। और यजीद बिन माविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। उन्होंने कहा कि ये हजरत मुआविया के बारे में जो हदीसें वजीरत की मिल रही है ना, हजरत अली को तो नीचा नहीं कर सकते थे, ये घड़ी है इन्होंने कि चलो उनको तो नीचा नहीं कर सकते खींच के, इनको ही ऊपर करके बराबर ले आए और अली मुआविया भाई भाई का जाली एक नारा जो है वो चॉकिंग करवा दें। इतना उसने नुकसान पहुंचाया था नबी को तकलीफ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत गालिब आई, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा इकराम ने उनको एज ए सहाबी एक्सेप्ट कर लिया। उन्हीं के बेटे हैं सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी हैं। उन्हीं के बेटे हैं सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी। इमाम अहमद बिन हंबल के इस जवाब में इशारा है कि कुछ लोगों ने हजरत मुआविया के लिए बेबुनियाद फजाइल घड़ लिए हैं जिनकी कोई असलियत नहीं है। यह हकीकत है कि हजरत मुआविया के लिए रवायतें फजीलत तो बहुत सी आई हैं, मगर उन अहादीस में से कोई भी उसूल मुहद्दिसीन पर इस्नादी हैसियत से सही नहीं है कि हजरत मुआविया के लिए सहाबियत के सिवा कोई और फजीलत साबित नहीं है। सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी हैं कि हजरत मुआविया के लिए सहाबियत के सिवा कोई और फजीलत साबित नहीं है। ये जरा आप नोट कीजिएगा। ये सुन लें आप, हदीस बुखारी में 3764 और 3765 कि लोगों ने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत की कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ एक रकत वितर ही पढ़ते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मुआविया को छोड़ दो, वो खुद फकीह और समझदार हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की है, यानी उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, वो सहाबी हैं। अगर वो ये कर रहे हैं अमल, इसको जायज समझते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक रकत भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन देखें इसको मायूब कितना समझा साहबा ने। और वैसे मैंने जब से हदीस पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने फिर कभी कभार पहले मैं एक वितर पढ़ता था, हूं मैं कदे भी नहीं हो गया, कदे एक ही वितर नहीं पढ़ा। मैं हूं तो मैं पढ़ नहीं एक वितर, क्योंकि मायूब समझा जाता था ना, दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता। अच्छा।